آ رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے. مثال کے طور پر اس کی میں ایک مثال عرض کر دوں عصر حاضرہ کے حوالے. سوسائٹیز، کالونیز، یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، اس میں ایک سکیم وہ جو مالک ہیں وہ نکالتے ہیں کہ جو بندہ اتنے % دے دے گا مکان یا دکان کے جنجوہ صاحب ایسا ہے. اور یہ پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے، مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ وہ کوئی بھی سوسائٹی بنتی ہے، اس میں کہتے ہیں یہ کمرشل ایریا، اس کی دکانیں بنے گی، کمپنی بنا رہی ہے تو 2 سال میں آپ کے ہینڈ اوور کریں گے. اگر آپ کتنی پیمنٹ کر دیں یا 1 سال کے بعد آپ کی جو قسطیں پوری ہوگی، جو دوسرا سال رہ جائے گا آپ کا کرایہ سال کے بعد سٹارٹ ہو جائے گا، چاہے اس میں کرایہ دار ہو یا نہ ہو. وہ کون دے گا جی؟ کمپنی دے گی. کیوں جی؟ وہ جی اگر کرایہ دار ہوں گا تو بھی تے دیندہ. میں کہ نہ جناب، تو سود ہے، یہ حرام ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یہاں صادق آ رہا ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں حرام کما رہا ہوں یا حلال کما رہا ہوں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ شراب کا نام بدل کے شراب پیئیں گے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیسے؟ یہ دوائی ہے، دوائی وہ جی دوا کے طور پر مجھے کسی نے کہا تھا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی نشہ آور چیز کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی. ڈاکٹر آپ سے کہہ رہا ہے کہ شراب پیو، اللہ کا رسول اور اللہ کا فرمان بتا رہا ہے یہ نقصان دہ ہے، تو تم ڈاکٹر کی مان رہے ہو. تو جدو ڈاکٹر بھی مان لینی تو پھر اگو کدھر سامنے پیش ہونا چاہیے. اب یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے کہ نام بدل کے شراب پی جائے گی. نام ہونتے لوگاں دا ان جھاکا لے گیا. میں دبئی ایئرپورٹ پہ تھا، وہاں میں نے مسلمانوں کو شراب عام پیتے ہوئے دیکھا، اور مسلمان ملک کا وہ ایئرپورٹ تھا، دبئی ڈیوٹی فری. جو اب آپ گئے ہیں ان کو پتا ہوگا سر عام شراب پڑی ہے، پتہ نہیں اس کی کتنی قسمیں پڑی ہیں، لوگ پی رہے ہیں. میں تو حیران ہو گیا دیکھ کے. میں نے سمجھا کہ یہ شاید کوئی جیسے یہ سافٹ ڈرنک ہوتی ہے، پیپسی، کوک یا اس طرح کی ان ممالک کے اندر کوئی یہ چیز ہے. مجھے بتایا گیا یہ ساری شراب پڑی ہے. مسلم لوگ بھی پی رہے تھے. ازبکستان کے لوگوں کو میں نے سر عام خواتین کو پیتے دیکھا، کانوں کو ہاتھ لگایا. ہمارا وہاں بس ہی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکریاں چرانے والے محلات پہ ناز کریں گے. عرب کے بدو آج وہ محلات کے مالک ہیں، وہاں پر ان کی بلڈنگز آپ دیکھیں، مکہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر وہ ہوٹل ہے. ہم 1 سال جائیں تو وہ بن رہے ہوتے ہیں، 2-4 سال کے بعد جائیں وہ جی ڈھا دیتا ہوں کہ نواں بنا. یہاں رینوویشن کے پیسے نہیں ہیں، وہاں اتنی کمائی. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے. یہ بکریاں چرانے والے اپنے محلات پہ ناز کریں گے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کی علامات بتائیں، اور نبی پاک علیہ السلام بتاتے صحابہ حیران ہو جاتے. اب وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ جانتا ہے بارش کب اور کہاں نازل ہوگی، یہ اللہ کا ذاتی علم ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے گی نہیں جی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر محکمہ موسمیات کیسے جانتا ہے؟ تسی تے ہن آپ سارے محکمہ موسمیات ہو، تسی موبائلاں تو سرچ کر لیندے ہو کدو بارش آنی، تسی شادی دے دن نہیں کہاں رکھتے میں اس دن تبو لوانے نے یا شادی حال کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو پھر مجھے بتائیں یہ علم کہاں سے، یہ محکمہ موسمیات کے پاس کہاں سے آیا؟ اللہ کی وہ ذات سے جانتا ہے، یہ آلات سے جانتے ہیں. تو اگر یہ آلات سے جانتے ہوں، مولوی کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی کسی قسم کی مولوی صاحب کو ٹینشن نہ ہو. اگر محکمہ موسمیات انگریز کے بنائے ہوئے آلات سے جانتا ہو تو مولوی اس کو ہضم بھی کر جائے، برداشت بھی کر جائے. اگر ہم کہیں مدینے کا تاجدار اللہ تعالیٰ کے عطا کرنا علم سے جانتا ہے تو مولا جی ہم کو ضرورت نہیں لگاتے. میرے اعلیٰ حضرت کی وہی بات، تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے. ان کو ضدیں ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ. ان کی حرکات و سکنات وہی عرب کے وہ بےایمانوں والی ہیں.
نبی پاک علیہ السلام ان کو غیب کی خبریں دیتے، وہ کہتے تو جادو چل گیا، جادو کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا۔ اب بارش کا علم تو محکمہ موسمیات کو بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بارش کے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، رب ان کو حکم دیتا ہے کہ فلاں علاقے میں بارش ہونی ہے، وہ بادلوں کو دھکیل کے اس طرف لے کر جاتے ہیں جس طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بارش کا علم کو فرشتے کو بھی عطا کرتا ہے کام رسول، اور پھر اس کے ساتھ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ میں نے پہلے اس پہ عرض کر دیا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ تو انہوں پتہ ہے تسی کل کی کرنا ہے، پروگرام تے کوئی نہ کوئی بنایا ہوں، وہ تے دسو میں کل لاہور جانا ہے، اچھا میں کل اٹک جانا ہے اگر زندہ رہا، پروگرام تو ہم نے بنایا نا۔ اب پروگرام بنانا اور چیز ہے، لیکن یہاں پر میرا رب فرما رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، از خود میں جانتا ہوں کون کل کیا کرے گا۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جانا ہے تو وہ مجھے کوئی ایسا سبب پیدا کر دے میں جا ہی نہ سکوں، تو پھر میں تو نہیں نہ جانتا کہ میں نے جانا تھا یا نہیں، یہ تو پھر اللہ جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ اب یہاں اس بات کی نفی ہو رہی کہ از خود اللہ جانتا ہے، لیکن وہ کسی کو بتا دے۔ مثال کے طور پر خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ میں خیبر پھٹا ہوا، کل میں جھنڈا، دیکھیں نا وہ خیبر کی جنگ تھی، یہودیوں کے خلاف تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لے کر گئے، کامیابی نہ مل سکی، حضرت فاروق اعظم پہلے تشریف لے کے گئے، کامیابی نہ مل سکی۔ اب کامیابی موقوف تھی میرے نبی کے جھنڈا عطا کرنے پر، کسی کو بھی دے دیتے، کیونکہ سرکار نے فرمایا جس کو میں جھنڈا دوں گا فتح اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو میں جھنڈا دوں گا، اگر جھنڈے کو نکال دیں تو پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو میں دوں گا اس کو اللہ دے گا، جس کو جو میں دوں گا وہی اس کو اللہ دے گا۔ اگر فتح اور جھنڈے کو شامل کرے تو سرکار نے فرمایا جس کو میں جھنڈا دوں گا اللہ اس کو فتح دے گا۔ اب سارے صحابہ پہلے تشریف لے آئے کہ ہم میں سے یہ کسی کو شرط حاصل ہو جائے، کوئی کمزور بندہ بھی چلا گیا، کیونکہ سرکار نے فرمایا جس کو جھنڈا ملے گا اس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا سارے آگے، ہر کوئی سر اٹھا کے یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ شرط مجھے عطا کرے، اللہ کا معبود مجھے عطا کرے۔ تو سرکار نے سب کی طرف دیکھا تو کہا علی نہیں آیا، عرض کی آقا وہ تو عشوب چشم میں مبتلا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بلا بلاؤ علی کو، یہ جھنڈا میں نے علی کو عطا کرا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو ایک دن پہلے بتا دیا کل کیا کرے گا۔ حضور نے فرمایا کل میں یہ کروں گا، اور وہ کیا اللہ کے عطا کردہ علم سے۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے عطا کردہ علم سے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا، کوئی نہیں جانتا وہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ جناب حضرت میمونہ سے فرمایا، وہ مکہ میں رہتی تھی، فرمایا کہ تو مکہ میں فوت نہیں ہوگی۔ تو جب موت کا وقت آیا تو آپ باہر تشریف لے جا رہی ہیں، مکہ سے باہر نکلی تو آپ کی موت واقع ہوگی، وہیں پہ آپ کا مزار ہے ابھی بھی، راستے میں ایک روڈ کے ساتھ آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے تو بتا دیا کہ میمونہ کہاں فوت ہوگی، اللہ کے عطا کردہ علم سے۔ اچھا دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے مجمع میں ایک بندہ بیٹھا تھا، اسرائیل موت والا فرشتہ آیا، وہ اس بندے کو بڑا گھور کے دیکھ رہا ہے، بڑا گھور کے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو فرشتے کو جانتے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تو کیوں گھور کے دیکھ رہا ہے اس کو؟ تو اسرائیل کہنے لگا میں حیران ہوں، یہ یہاں شام میں بیٹھا ہے، ابھی کچھ لمحات بعد میں نے اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی۔ یعنی اسرائیل جانتا تھا اس نے کہاں مرنا ہے۔ اسرائیل کیسے جان گیا بھائی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ پوچھو ان مولویوں سے، قرآن نفی کر رہا ہے، اسرائیل کہتا ہے میں جانتا ہوں اس نے ہندوستان میں مرنا ہے۔
اب اسرائیل کیسے جانا؟ اللہ کے عطا کردہ علم سے۔ اگر اسرائیل جانتا ہے تو اسرائیل تو میرے نبی کے گھر کا خادم ہے، اگر خادم کا یہ علم ہے تو مخلوق کے علم کا کیا ہوگا؟ اچھا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا نا، یہ بات سن کے آپ حیران ہوئے، مسکرا پڑے، فرمایا تو نے اس کی روح ہندوستان میں ہی قبض کرنی ہے۔ آپ کے زیر کنٹرول ہوا تھی نا، تو سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا یہ جب کا میرے پاس آیا مجھے ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ آپ کے زیر کنٹرول ہوا ہے، اللہ کے نبی جلدی جلدی مجھے ہندوستان پہنچا دیجیے۔ یہ صبح سے مجھے یہی کہہ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اس کی ہندوستان قبض کرنی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ایک لمحے میں ہوا نے اس کو ہندوستان پہنچا دیا، اسرائیل نے جا کے اس کو قبض کر دیا۔ ہم بس لوکیشن چینج نہیں ہوئی جڑی اسرائیل دیتی تھی۔ اب اللہ کے عطا کردہ علم سے جناب اسرائیل علیہ السلام نے اس بات کو واضح کر دیا۔ اب قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جو لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں جی کوئی نہیں جانتا، اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں۔ اب قرآن کی آیات پڑھ کے میں نے تو واضح اللہ کا فرمان آپ کو سنا دیا۔ سورہ جن کی آیت بھی میں نے سنائی آپ کو، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا اللہ۔ لیکن آگے پڑھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اب اللہ اپنے رسولوں کو علم عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی تھا، کام کے سلسلے میں گھر سے وہ باہر تشریف لے گئے تو اس کا بچہ بیمار تھا۔ توجہ ہے، اس کا بچہ بیمار تھا تو اس کی غیر موجودگی میں وہ بچہ وفات پا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بچہ وفات پا گیا۔ جب وہ کام سے واپس آیا تو رات کا وقت تھا، اس نے کھانا مانگا۔ کھانا مانگنے کے بعد اپنی اہلیہ سے پوچھتا ہے کہ سناؤ اب ہمارے بچے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب وہ سکون میں ہے۔ موت کا نہیں بتایا کہ میرا خامن ابھی آیا کام کر کے تو یہ پریشان نہ ہو جائے، یک دم اس کو جھٹکا نہ لگے۔ کہا جی اب وہ سکون میں ہے۔ رات اکٹھی انہوں نے گزاری، شاباشی کی، ہم بستری کی، اور پھر صبح فجر کی نماز کی تیاری وہ کر رہا تھا۔ غسل کرنے کے بعد تو اس کی بیوی نے اس کو بتایا کہ میں نے آپ سے ایک بات چھپائی ہے۔ کیا؟ کہا ہمارا بچہ فوت ہو گیا۔ یہ سن کر اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تو نے مجھ سے یہ بات چھپائی۔ اب یہ جھوٹ تو اس نے نہیں کہا تھا کہ سکون میں تو تھا، بیماری میں وہ تکلیف میں تھا۔ جب اس کی روح نکل گئی اللہ نے اس کو سکون عطا کر دیا۔ اب وہ جلال میں آیا اور اپنی بیوی سے ناراض ہوا، دربار نبوت میں آ کر میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معاملہ میری بیوی نے میرے ساتھ کیا، اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے تو مجھے اس کی سخت تکلیف ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے صبر دے، اس پہ صبر کر۔ اسی کا مال تھا اس نے لے لیا، لیکن جو تو نے رات اپنی اہلیہ سے ہم بستری کی ہے اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا کر دیا۔ کون دسو الٹرا ساؤنڈ کتنا؟ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا علم ہے۔ اگر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی پیدائش سے پہلے حافظ غلام مرتضیٰ صاحب بتا سکتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوگا، ایک بھی نہیں دو بیٹوں کی خبر دے رہے ہیں اور نام بھی بتا رہے ہیں، کام بھی بتا رہے ہیں۔ میں حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کے علم پہ اٹیک نہیں کر رہا، حوالہ ان پہ دے رہا ہوں، لیکن میں اس بات کو مان رہا ہوں کہ ولیوں کو اللہ نے علم نبیوں کے وسیلے سے دیا ہے۔ جیسے پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا خادم امتی نوکر آصف بن برخیہ شام میں بیٹھ کر سبا کی خبریں رکھتا تھا، یمن کی خبریں رکھتا تھا، تو سلیمان نے کہا آزا من فضلی ربی، یہ مجھ پہ اللہ کا کچھ فضل ہے۔ مطلب کہ اللہ نے اس کو جو علم اور دسترس شان طاقت دی ہے وہ میرے سبب سے دی ہے۔ تو جس کو سلیمان کے سبب سے علم ہو وہ بیٹھا شام میں ہو، تو خبریں یمن کی رکھتا ہو، تو جو امت مصطفیٰ کا ولی ہو۔
سلطان محمود غزنوی، اس کا دور تھا سلطان محمود غزنوی کا. خبر ہوئی کہ آج کل ڈاکے بڑے پڑ رہے ہیں، چوری چکاری بڑی ہو رہی ہے، بڑے پریشان ہیں. تو سلطان محمود غزنوی ایکٹیو ہوا، اس نے کہا یہ خبر میں خود لوں گا، کسی کو بتائے بغیر. ٹائم بھی بڑا ہو گیا ہے، اجے کافی گلاں رہندی ہیں سر. چلو تسی لیٹ آئے ہو، سبحان اللہ کہہ دیجیے. سلطان محمود غزنوی کو شکایت ہوئی کہ ڈاکے بڑے پڑ رہے ہیں. اس نے کہا چلو میں آپ سوتر کروں گا، ہدایت تواڈے قابو چ نہیں آنے. رات کو وہ بھیس بدل کے، سیاہ رات، چاندنی رات نہیں تھی، تاریکی میں نکلا. ایک چوراہے میں وہ چاروں ڈاکو بیٹھے ہیں، آپس میں مشورے کر رہے ہیں. تو اوپر سے ان کو محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے. وہ بھاگنے لگے نا، تو سلطان محمود غزنوی نے کہا نسل کی کوشش نہ کرو، میں تواڈے مشن کے اندر شامل ہونا ہے. انہوں نے کہا لے بھی کوئی بندہ اپنے ہی. ان کو نہیں پتا تھا یہ بادشاہ ہے. ان کے پاس آ کے سلطان محمود غزنوی بیٹھ گیا، کہنے لگا جی مجھے بھی اپنے مشن میں شامل کرو. کہا ہمیں تیرا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے تسی پہلے اپنے فائدے دسو، پھر میں اپنا دساں گا. میرے بھی فائدہ تو تم دے ہی کو نہیں سکتا. کیا فائدہ؟ کہا جی پہلے اپنے بتاؤ نا، تم کیا فائدے دو گے مجھے، یا کیا کوالٹیز ہے تم میں؟ ایک نے کہا جناب جتنی اونچی بھی دیوار ہو نا، مجھ میں یہ طاقت ہے، کوالٹی ہے کہ میں وہ دیوار خود بھی پھلانگ لیتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو بھی وہ دیوار پھلانگنے میں مدد کرتا ہوں. یہ مجھے دفترا سائز پہ ٹھیک ہو گیا. دوسرے تو بتا. اس نے کہا کہ مجھ میں یہ طاقت اور یہ کوالٹی ہے کہ میں زمین کے اوپر چل رہا ہوں نا، تو میں بتا سکتا ہوں خزانہ کون دفن ہے. چور کہہ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے بڑی بات ہے. ہاں تیسرے تو بتا. اس نے کہا جی مجھ میں یہ کوالٹی ہے کہ جہاں ڈاکہ مارنے جائے اگر وہاں کتا بھونکے نا، تو میں کتے کی بھونک سن کر بتا سکتا ہوں کتا کیا کہہ رہا ہے. سلطان نے کہا بندہ تو بھی کم ہے. ہاں چوتھے تو بتا. اس نے کہا جی میری کوالٹی یہ ہے کہ جس بندے کو میں اندھیرے میں دیکھوں، جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی شکل مجھے نظر نہیں آ رہی، بالکل نہیں اندازہ ہو رہا کہ آپ دکھنے میں کیسے ہیں، لیکن آپ مجھے دن کی روشنی میں ملیں گے نا، میں دیکھتی آپ کو پہچان. زبردست ہو گیا وہ بندے. تسی سارے کام دے ہوں. تسی دسو جناب تواڈی کوالٹی کی؟ انہیں آخیا میری کوالٹی یہ ہے کہ بندہ پھائے لگن لگے نا تو میں صرف داڑھی ہلانی ہوں گی، میری داڑھی ہلے نا بندے کی پھانسی پائی جائے. انہیں کیا لے بھائی ہم ڈاکے کھول کے مارا گے، بندہ صحیح لا بھائی پھائے تو بچا لے. سلطان محمود غزنوی جناب کہتا چلو بھائی ڈاکہ کتنے مارنا ہے؟ انہاں کیا پھر بادشاہ دے محل چ مارا گے، جو پھانسی دے نہیں ہونی، تو بچا لینا تو پھر ڈاکہ دے بڑا مارنا. ہو سکے چلو ٹھیک ہے. سلطان محمود ساتھ اس کے محل کی بڑی دیواریں تھی. ہاں بھائی آ رسی آلیا. اس نے جناب رسی ڈالی، پہلے خود گیا پھر ساتھیوں کو. سلطان محمود بھی انجی کا پیا سارا اس نے چیک کیا. چیک کرنے کے بعد اس نے خزانے دفن کیے ہوئے تھے زمین میں. اب وہ جو خزانے بتانے والا ہے نا، وہ چلتے ہی کہتا ہے ٹھہر جاؤ، دور جانے کی ضرورت نہیں، یہیں پہ خزانہ دفن ہے. یہ علم بھی چیک کر لیا. ساتھ ہی سلطان محمود غزنوی کے دربار کا کتا بھونکنے لگا نا، تو وہ جڑا بھونک پہچانتا سی اتنے کھلو گیا تو کمر لگ گیا. انہاں کہا کی بڑی اگے ٹور؟ کہندا میں نہیں آنا. انہاں کہا کیوں نہیں آنا؟ کہندا کتا دس رہا ہے سائیں تواڈے نال نے. کدی سر تو بغیر بھی سنیا کرو، لیکن سر تو بغیر گل سر بھی ہوئے. میں نے حالانکہ پتا میں کتنی دیر ہوگی، پونا گھنٹہ ہو گیا میں نے سر نہیں لگائی. میں نے پتا تسی نظرانہ بغیر سر دے شیخ جوید صاحب اٹھے نے، پتہ نہیں کیوں اٹھے نے، میں نے نہیں پتا. منظور صاحب کا ممبر بے شک الحمدللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو مجھے بھی پتا نظرانہ ملتا ہے، لیکن نظرانہ تا کام دا ہوئے نا جب بندہ عقیدے کے پورا پورا پیرا ہو. عقیدے کے ڈاکوؤں سے بھی کم از کم دفاع کرنا چاہیے. تو عقیدے کے چوروں کے حوالے سے اسی لیے میں نے اس موضوع کو چوز کیا ہے. جو لیٹ آئے ہیں کاش کہ وہ پہلے آتے. جتنے میں نے حوالہ جات قرآن سے حضور کے علم غیب کے حوالے سے دیے ہیں آج، بتائیں آپ مزہ آیا نا؟
تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پہ اعتراض کرنے والوں یہ تو چوراں دا علم ہے، وہ کتے کی بولی پہچان رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے، ایک بتا رہا ہے جناب کہ میں وہ دیوار پھلانگ سکتا ہوں، اب چوتھا جو ہے وہ رہ گیا۔ اتنے تک جناب کئی فوج سلطان محمود بھی سارا نے گرفتار کیا تھا، ڈک دیا۔ اب ان کو نہیں پتا، باقیوں کو یا چاروں کو ہی نہیں پتا کہ وہ پانچواں کون تھا، سب کو الگ الگ بند کر دیا۔ صبح بادشاہ تخت سجا کے بیٹھا، کہا لٹکاؤ نا سارے ہم۔ ایک آیا، بادشاہ بیٹھا ہے جلال کے ساتھ چہرہ سرخ ہے، دوسرا آیا، تیسرا آیا، وہ جو چوتھا تھا نا وہ بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے، بادشاہ اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ سارے نظریں جھکا کے آگے جا رہے ہیں، وہ بچتے نہیں، وہ جرا چوتھا سی نہ کہنے یار ٹھہر کے جاؤ، بادشاہ نہیں دیکھ رہے، پھر انہوں خریدتے ہیں، پھر دیکھتا ہے بادشاہ دا کیے کروں آدھا داڑھی ہے نا یا پھانسی لو آنے گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ یہ تو چوروں ڈاکوؤں کا علم ہے۔ اچھا ایسے ایسے خبیث بھی ہیں شیطانوں کا علم مانتے ہیں، مدینے کے تاجدار کا علم نہیں مانتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مولانا جامی کا واقعہ انہوں نے ہی لکھا ہے، مولانا جامی کا واقعہ انہوں نے لکھا جو حضور کا علم نہیں مانتے۔ وہ خود لکھ رہے ہیں کہ جامی صاحب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے عشق سے واقف تھے۔ امام بوصیری کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے۔ امام بوصیری کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا یہاں میں نے سنایا، ابھی لیٹسٹ ماضی قریب میں کوئی سنایا تو نہیں؟ چلیں آج سنا دیں، سبحان اللہ، جلدی جلدی سبحان اللہ۔ امام شرف الدین بصیری مولوی اشرف تھانوی صاحب نے جو نشر الطیب لکھی ہے نا، اس کا سبب لکھتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا کہ طاعون کی بیماری پڑ گئی تھی ہندوستان میں، جیسا کہ امام بصیری کو فالج کا مرض ہوا تو انہوں نے قصیدہ لکھا، تو میں نے بھی حضور کی شان پہ کتاب لکھنی شروع کی کہ طاعون کی بیماری، لوگ مرنا شروع ہو گئے، آئے دن خبریں آ رہی ہیں فلاں مر گیا فلاں مر گیا، اتنے بندے مر گئے، وہ مرنے کی خبریں آ رہی تھی، تو میں نے نشر الطیب کا آغاز کیا۔ جب اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو موتیں ٹل گئیں، ذکر مصطفیٰ نال موت ادو ٹل جاندی سی، ہن پی جاندی۔ اچھا موت ٹل جاتی، یہ حوالہ انہوں نے ساتھ لکھا کہ جیسا کہ بصیری صاحب نے قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف، بردہ چادر کو کہتے ہیں کہ چادر والا قصیدہ شریف، اسی کیونکہ اسی شریف ہاں اس واسطے اسی شریف آنکھ دیتا۔ ساڈا ایک اجمیر آئے، اجمیر شریف، ایک جٹ سائیوال دے نال ڈیرا لائے پورا علاقہ سیال شریف، ایک سید اسلام آباد دے نال ڈیرا لائے تے پورا علاقہ ڈیرا شریف، ایک درویش شرط پور ڈیرا لائے تے شرط پور شریف، ایک درویش کلیئر ڈیرا لائے تے ہندوستان دی دھرتی تے بھی کلیئر شریف۔ تسی دیکھ لو ایک ایک آیا تے پورا پورا علاقہ شریف بنایا تے 3 لاکھ جڑے آج تک وہ علاقہ شریف نہیں بنے۔ میرے والد صاحب فرماندے سن توڑی کھادی ہوئے تے لاچیاں دے ڈکار نہیں آندے۔ امام شرف الدین بصیری بیمار ہو گئے، فالج کا مرض تھا، بڑے بڑے حکیم اطباء آئے لیکن صحت نہ ہوئی، آخر تھک ہار کے حکیموں نے کہا کہ بس موت کے سوا کوئی علاج نہیں، قبر کی تیاری کرو، مرنے کی تیاری کرو، کفن کی تیاری کرو۔ دیکھی میری نبض تو کچھ دیر سوچ کر کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا، دیکھی میری نبض تو کچھ دیر سوچ کر کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا، قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر، نسخے میں جس نے یار کا دیدار دیا، نسخے میں جس نے یار کا یار بھی ہو جنوں ویکھنا لاکھ میں ایک کن میرا سب چشمہ ہو، میں مرشد کے
تشریف رکھیں، بہت شکریہ۔ اب میرے آقا کا چہرہ، سونا چہرہ، میرے محبوب کا مکھ، سونا مکھ، جو ایک بار دیکھ لے۔ اب امام بوسیری، یہ تو میں نے عشق کے حوالے سے بات کر دی، آپ کے ذوق کے لیے توجہ کیجیے۔ حکیموں طبیبوں نے کہہ دیا موت کے سوا کوئی علاج نہیں، بس اب موت کی تیاری کرے، قبر بدن کی تیاری۔ مشہور ہو گیا کہ بوسیری صاحب 12 سال سے قریب ہے۔ اب حکیموں نے جواب دے دیا ابھی اعلان ہوگا، امام صاحب فوت ہو کے جنازہ ہوگا، تدفین ہوگی۔ لیکن جب رات آئی امام صاحب نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، میرے نبی کی نعت شروع کر دی، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی یا خیر الخلق هو الحبیب الذی یرجى شفاعته لكل حي من الاعراض المرتهبين۔ میرے آقا کی شان میں عظیمہ اٹھا، آنکھ سو گئی، مقدر جاگ گیا، سامنے میرے اور آپ کے آقا آج نارے خطلے محمد تشریف لائے۔ آقا شہید اسلام اب 500 سال بعد، 600 سال بعد، امام بوسیری میرے نبی کی ظاہر حیات سے 600 سال بعد آقا کو یاد کر رہے ہیں۔ جب سو خواب میں میرے آقا تشریف لائے، سرکار نے فرمایا اٹھ بوسیری نے یاد کیا تیرے پاس آ گیا۔ سرکار نے فرمایا چل اب بات تو خواب کی ہے، لیکن اس حدیث کو ذہن میں لے گا، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے بھی دیکھا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ آقا کریم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس وقت اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ جاگتے میرا دیدار۔ اب سرکار خواب میں آئے، فرمایا اٹھ بوسیری۔ امام بوسیری ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، جب کھڑے ہوئے تو سرکار نے فرمایا چل اٹھنا۔ بوسیری صاحب شروع کرنے لگے، سرکار نے فرمایا جو رات کو پڑھ رہا تھا، جو سونے سے پہلے پڑھ رہا تھا، اللہ مجھ جائے نہ آتے وہ بندہ بے خبر ہو جو غلاموں سے سرکار نے فرمایا چل پر۔ امام بوسیری نے قصیدہ شروع کیا، میرے آقا کریم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ سرکار نے اپنی مقصر کی چادر اٹھائی، بوسیری کے شانوں پہ لٹکائی۔ اب رات گئی، صبح قریب آئی، نماز فجر کا وقت آیا۔ امام بوسیری اٹھے، ساری بیماریاں ختم۔ جب بدن کی طرف دیکھا پھر خواب کا خیال آیا، خواب میں آقا آئے تھے، ایک ماں کے مدر ڈولا روڑا، نیچی نظر کھلتی قبر ہے، دکھا کے اپن سنا کے سخن میرا خون گئے سب ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ اب دیکھا بات تو خواب کی تھی، خوشبو محسوس ہو رہی ہے، جا سوا میرے محبوب کے پاس کا، جا سوا میرے محبوب کے پاس کا، کہ بلّی جیسو ذرا چوملا شریف لانے خوشبو سے ہی کام چل جائے گا، خوشبو سے
شاموں سے لگائی گلی گلی میں نکلے لوگ حیران کساتے ہوئے ہم کو بات سن رہے تھے کی تیاری دفن کی تیاری اب موت کے سوا کوئی تیاری ہم سب کو مسجد کی طرف جا رہے ہیں کوئی پوچھنا نہیں ہے کیونکہ جاننے والے نہیں تھے جب گلی کا کونا آیا سامنے سے ملنگ آیا کہ نام میں ہاتھ ملنگ نہ سمجھنا اصلی ملنگ علی دا ملنگ ہوتا جو صحابہ کا جواب کو ملنگ آیا فقیر آیا درویش آیا پھٹے کپڑے داڑھی میں گرد بالوں میں مٹی پہلے کبھی بولا نہیں لوگ دیوانہ پاگل سمجھتے ہیں لیکن آج وہ سیری صاحب کے سامنے آیا تو وہ سیری صاحب کو دیکھ کے فقیر مسکرایا مسکرا کے کہنے لگا لکھ لکھ مبارک بڑی مہربانی بہت شکریہ جزاک اللہ فقیر نے کہا بڑے سال گزر گئے آپ بیمار تھے اللہ نے آپ کو شفا دی مہربانی کیجیے میری ایک خواہش پوری کر دے وزیری صاحب کہنے لگے بابا جی آج اللہ حکم کرو فقیر کہنے لگا نعت سنا دو امام صاحب نے کہا ابھی سنائے دیتا ہوں ابھی نعت شروع نہ کی فقیر نے ہاتھ مار کے کہا ایک عرض ہے آپ کو خود کو حکم کر کہنے لگا نعت کو سنا لکھ نیمے سامنے سنایا تھا رسولی صاحب حیران ہو گئے گھر تیرا رات میری نیند میری خواب میرا ابھی مہمان میرا تینوں تیرے پتا چل رہا آگے پتا تیرے نہ چلے امروں سے شاہ میں معشوق سرمارا جبریل اب تشریح کا ٹائم ہے توجہ کیجیے کہتا پتا کیسے نہ چلے یہ جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے جو نہیں سمجھے نصیحت ملتی زبان میں سمجھا ہوا چلا گئی پتا کیسے نہ چلے فقیر نے کہا میں رات تیری گلی میں تھا میں نے ستاروں کو دیکھا چاند کو دیکھا درختوں کو دیکھا شاخوں کو دیکھا پتوں کو دیکھا ہر ایک ان کی آمد کے پیامی ہے ان کی آمد کے پیامی ہے پھول شاخوں کو ہلاتے پھول شاخوں اب لوگ تو کہتے ہیں نبی میری مثل ایک مولوی کل میں اس کو سن رہا تھا کہتا ہے کوئی نہیں جانتا
جو موت کا ذائقہ چکھ لے اس پہ کوئی خبر نہیں۔ میں کیا انشاءاللہ بھی میں 5-4 دن لاؤں پورا ثابت قرآن و سنت سے ثابت کروں جیسے میں اللہ کے قرآن اور احادیث سے ثابت کر رہا ہوں، یہ بھی ثابت کرنا یاد رکھنا میرے نبی کو اللہ نے شان عطا کی، بھول میں نہ رہنا۔ نبی ظاہرہ بشر ہے، میں نے کہا ظاہری بشر ہے، حقیقت کوئی بھی صدیق بھی نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نور، اللہ نور ہے، ہم کیا ہے بولیے جلدی سے، بشر، اللہ نور، ہم نور کا کلام ہم تک آنا تھا، ہم ڈائریکٹ لے نہیں سکتے تھے، اللہ نے درمیان میں واسطہ بنایا محبوب کا، محبوب کو نور بھی بنایا، بشر بھی بنایا، اور جب وہاں سے لیتے ہیں نور بن جاتے ہیں، ہم یہاں اور ساتھ